اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام فرجہم۔ ہمارا درس چل رہا ہے سورہ مبارک حجرات کی آیت نمبر 16 اور 17 میں، یعنی 16ویں آیت اور 17ویں آیت کے ذیل میں ہماری گفتگو ہے، جس میں ہم نے بعض چیزوں کو بیان کیا ہے، اور ان آیات میں اللہ عز و جل اس طرح ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ اے میرے حبیب، ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں آگاہ کرتے ہو، اور اللہ ہر اس چیز کا جاننے والا ہے جو زمین میں ہے اور آسمان میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ ایمان لائے، اسلام لائے، انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ آپ پر اس بات کا احسان جتلاتے ہیں۔ قل، اے میرے حبیب، ان سے کہو لا تمنوا علیہ، تم مجھ پہ احسان مت جتلاؤ، اسلامکم، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا مجھ پہ احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تمہارا مجھے کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ تم پر اللہ کا احسان ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اللہ عز و جل نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعاً اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم نے واقعاً ایمان اختیار کیا ہے، تم واقعاً ایمان لائے ہو، تو تم مجھ پہ احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت فرمائی۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ زمین آسمان کے غیب کو جانتا ہے، واللہ بصیر بما تعملون، اللہ اس چیز کو دیکھتا ہے جس کو تم انجام دیتے ہو، اور اس عمل کو دیکھتا ہے جسے تم انجام دیتے ہو، جو تم کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو اس کے ذیل میں ہم نے یعنی نزول کیا، اور اس کی تفسیر بھی ہم نے کچھ بیان کی، اور آج ہم جو ہے وہ اس سلسلے میں منت کے بارے میں بیان، منت ہے کیا مطلب ہے اس کا، اس کے معنی کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں منت، چنانکہ قبلاً ہم گفتگو منت کے بارے میں جیسے ہم نے پہلے بھی بات کہی ہے، از مادہ من سے، مادہ من سے ہے، کیا معنی ہے من کی؟ بمعنی وزن مخصوصی ہے، کہ اون وزن میں کنان، وزن کے معنی میں ہے، ایک وزن مخصوص ہے من، اس کے ذریعے سے وزن کیا جاتا ہے، اون وزن میں کنان، اس سے وزن کرتے ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں کہ ایک وزن مخصوصی ہے، کیا من، صحیح، بمعنی وزن مخصوصی ہے کہ اون وزن میں کنان، اس کے ذریعے سے وزن کرتے ہیں، صحیح، سپس بہر نعمت سنگین وجرا قدر اطلاق شدہ، اور یہ جو ہے وہ مثلا پر یہ جو ہے ہر سنگین نعمت پر اور جو قیمتی نعمت ہوتی ہے اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، چونکہ من کا وزن اچھا خاصا ہوتا ہے، صحیح۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک وزن مخصوصی ہے، یعنی جو منت ہے یہ مادہ من سے ہے، جو ایک وزن مخصوص ہے، اور اس کے ذریعے سے وزن کرتے ہیں، بس ہر نعمت سنگین کو، جو وزنی نعمت ہوتی ہے، جو جنا قدر نعمت ہوتی ہے، اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ منت بردو گنے است، منت میں دو طریقے مثلا معنی ہے، اس کے دو طریقے کی منت ہوتی ہے، اگر جنبہ عملی داشتے وقت، اگر وہ جنبہ عملی ہے، اس کے اندر دو جنبے ہیں نا، دو طریقے کی منت ہے، ایک جنبہ عملی ہے، بمانے بخشش نعمت جنا قدر، مثلا جنبہ عملی میں کیا ہے کہ مثلا کسی بڑی نعمت کا کسی کو مثلا دے دینا، بڑی نعمت کسی کو دینا،
ممدوح است، یہ چیز ممدوح ہے. بڑی نعمت کسی کو دینا، بڑا مال دینا، بڑی اچھی چیز دینا کسی کو، جو نعمت ہے یہ ممدوح ہے، اچھی چیز ہے. ومنت الہی عزیز قبیل ہے. اور اللہ کی جو منتیں ہیں وہ اسی نائیت سے ہیں کہ اللہ دیتا ہے، اللہ لوگوں کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، اللہ لوگوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. صحیح، مختلف نعمتوں سے نوازتا ہے، ہر طریقے کی نعمت سے نوازتا ہے. بمعنی بخشش نعمت جرا قدر ممدوح است و منت الہی عظیم قبیل است. ولی اگر جنبہ لفظی داشته باشد مانند منت بسیاری از انسان عملی است زشت و ناپسند. اور لیکن جو صرف انسان کی زبانی منت ہو، لفظی منت ہو، زبانی منت ہو، لفظی منت ہو، بس خام کا احسان رکھ رہے ہیں، احسان رکھ رہے ہیں، نعمت نہیں، احسان ہی احسان ہے. صحیح. اور مثلا نعمت بھی ہے، اس کے ساتھ مثلا جو ہے وہ احسان لفظی جتلا رہے ہیں، یا نعمت نہیں صرف لفظی احسان ہے. صحیح. یا جنبہ لفظی داشته باشد، جنبہ لگتا ہو مانند منت بسیاری از انسان عملی است زشت و ناپسند. یہ ناپسند ہے کہ انسان جیسے خام خالوں پہ احسان رکھتا پھرے، احسان جتلاتا پھرے، یہ جو ہے ناپسند ہے. یعنی جو جلا قدر والی منت ہے، نعمت کا عطا کرنے والا ہے، یعنی جو نعمت دیتا ہے، یہ جو منت ہے نعمت دینے والی، یہ ممدوح ہے. اور اللہ کی جو منت ہے وہ اسی اعتبار سے ہے، اسی نائیت سے ہے. اور بہت سارے انسان کیا کرتے ہیں کہ صرف زبانی جو ہے وہ لوگوں پر احسان جتلاتے ہیں بلا وجہ. تو یہ ناپسند ہے اور یہ اچھی نہیں ہے. زشت ناپسند. جانب ان کے دلچسپ ہے، در جملے اول میں گویا جانب یہ ہے، جالب یہ ہے کہ پہلے والے جملے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اونہا برتو منت می گزاران، کہ اسلام را پذیرفتہ اند میرے حبیب یہ آپ پر جو ہے منت کرتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. وہ ان تاکید دیگری است، اور یہ دوسری تاکید ہے بر ان کے انہا صادق نیستان. اور پھر دوسری تاکید کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ اپنے دعوی ایمان میں بھی سچے نہیں ہیں. یعنی ایک تو منت کر رہے، احسان جتلا رہے، آپ کو احسان میں دبانا چاہتے ہیں، اور دوسری یہ تاکید ہے کہ میرے ابھی بھی اپنے دعوے ایمان میں بھی سچے نہیں ہیں. ایک تو دعوے ایمان کر کے آپ پہ احسان رکھ رہے، دوسرے دعوے میں بھی تو سچے نہیں ہیں ایمان کے کہ ایمان لائے، بلکہ ظاہراً اسلام را پذیرہ شدان، بلکہ ظاہراً انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، ایمان تو لائے ہی نہیں ہے، اپنے اس دعوے میں تو سچے ہیں ہی نہیں ہے، جھوٹے ہیں، یہ دعویٰ ان کا سچا نہیں ہے. ہاں بس انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے صرف. ولی در ذیل آئی بھی گوید، اگر در دعوی خود راست بھی گوید. لیکن دوسرے والی پھر آیت میں فوراً جو بات آیت اس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اگر در دعوی خود راست بھی گوید خداوند بر شما منت میں گزارا. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر در دعوی خود راست بھی گوید، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو، تو پھر یہ سن لو خداوند بر شما منت میں گزارا، تو پھر اللہ کا تم پہ احسان ہے، رسول پہ تمہارا کوئی احسان نہیں اگر تم سچے ہو دعوے میں. اور اگر تم سچے ہو تو پھر تم پہ اللہ کا احسان ہے کہ ہدایت تم و ایمان کرتے آس، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی. یعنی پہلے میں کیا ہے؟ پہلے میں یہ کہ یہ آپ پر احسان رکھ رہے ہیں، دوسرے یہ کہ احسان کیا رکھ رہے ہیں؟ احسان رکھ رہے ہیں کہ ہم اسلام ایمان لائیں، جس پر احسان رسول اسلام پر احسان رکھ رہے ہیں. دوسرے یہ تاکید کر اللہ تعالیٰ کہ میرے حبیب یہ اپنے دعوے میں سچے بھی نہیں ہیں، جھوٹے ہیں یہ. یعنی ایک انسان چلو ایمان لا کے احسان، پہلی بات تو ایمان لا کے احسان رکھ ہی نہیں سکتا، اسے حق ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی پہ احسان رکھے اپنا. صحیح. لیکن یہ دعوے ایمان میں بھی تو سچے نہیں ہیں، ایمان لائے بھی تو نہیں ہے اصلا، بلکہ انہوں نے تو اسلام کو قبول کیا ہے. اور پھر دوسرے والے آیت میں اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے کہ اگر یہ واقعی ایمان لے آئے ہیں تو پھر ان پہ اللہ کا احسان ہے، نہ کہ ان کا رسول اللہ پہ احسان ہے. اللہ کا ان پہ احسان ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی. ایمان ان مسئلے مهمی است که افراد کوتاه فکر غالباً تصورشون این است که با قبول ایمان و انجام عبادات و اطاعت خدمتی به ساعت خود شلائی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و اوصیاء او کرتے ہیں. یعنی بعض جو ہے وہ بہرحال یہ مسئلہ ایسا مہم مسئلہ ہے کہ بہت سارے چھوٹی فکر کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح تصور کرتے ہیں کہ
ایمان قبول کر کے یا عبادت و اطاعت کو انجام دے کے جائے خدمت بساط خود سے الہی با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و اوصیاء او کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایسا کر کے جو ہے وہ کوئی احسان کیا ہے نبی کے اوپر یا اوصیاء کے اوپر یا اللہ کے اوپر کوئی ایسا کوئی کام کیا ہے وہ ہمین دلیل انتظار پاداش دادان در حالی کے اگر نور ایمان بقلب کسی بتابت و ان توفیق نصیبت شود کہ در سر کے مومنان در آید بزرگ ترین لطف الہی شامل حال او شدہ است جبکہ اگر نور ایمان کسی دل میں پہنچ جائے چمک جائے اور یہ توفیق اس کے نصیب میں ہو جائے کہ جو کدھر سر کے مومنان در آید کہ وہ مومنین مطلب حقیقی مومن ہو جائے حقیقی ایمان لے آئے واقعی وہ مومن ہو بزرگ ترین لطف الہی شامل حال شدہ است تو اس کے لیے اللہ کا بڑا لطف جو ہے اس کے شامل حال ہوا ہے بڑا لطف اس کے شامل حال ہے وہ ایمان قبل ہر چیز در کے تازہ عالم ہستی و انسان میں دہد بہرحال آج ہمارے درس میں یہی اس میں جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی ہے اس تفسیر میں کہ یہ لوگ جو آپ پر منت کرتے ہیں میرے حبیب میرے رسول پہلے تو منت کے معنی بتائے کہ منت جو ہے وہ مادہ من سے ہے مان ایک وزن مخصوص ہے من کیا ایک وزن مخصوص ہے جس کے ذریعے سے وزن کیا جاتا ہے وزن کرتے ہیں لوگ اور بھاری اور سنگین نعمت کو جو پر اس کا اطلاق ہوتا ہے منت کا من کا جو وزنی نعمت ہو اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے سنگین نعمت ہو اور اس میں ایک جنبہ جو ہے صرف یہ ہے ایک جنبہ یہ ہے کہ مثلا نعمت عطا کی جائے منت میں ایک ہی ہے کہ نعمت عطا کی جائے ایک یعنی یہ عملی جنبہ ہے اور یہ ممدوح ہے اور اللہ جو یہاں جو منت ہے وہ یہی ہے کہ وہ عطا کرتا ہے لوگوں کو نعمتیں عطا کرتا ہے اور ایک جنبہ صرف لفظی ہے یہ لفظی جو ہے یہ کیا ہے یہ برا ہے اور ناپسند ہے اللہ عز و جل پھر دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میرے حبیب تم پر جو ہے وہ احسان رکھتے ہیں اسلام کہ ہم نے اسلام قبول کیا اور پھر اللہ تاکید کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے دعوے میں سچے ہی نہیں ہیں یعنی آپ پہ احسان رکھتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہم ایمان لائے اور یہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے صرف اور صرف اسلام کو قبول کیا ہے ظاہری طور پر اسلام کو قبول کیا ہے پھر دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً اس کے بعد کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر تو ان پر اللہ کا احسان ہے ان پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت کی ایمان کی لہذا میرے حبیب آپ پہ کوئی احسان نہیں گویا اللہ کے رسول پر کوئی ان کا جو ہے احسان نہیں ہے بلکہ برعکس اس کے اللہ کا ان پہ احسان ہے صحیح یہ کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی تصور رکھتے ہیں کہ جو چھوٹے فکر لوگ ہیں کہ وہ مثلاً جو ہے وہ ایمان قبول کر کے یا عبادت کر کے گویا اللہ پر جو ہے وہ مثلاً اس میں کوئی احسان کر رہے ہیں یا نبی پہ احسان کر رہے ہیں یا جو ہے وہ اس کے اللہ کے نیک بندے یعنی اوصیاء پر جو ہے وہ مثلاً یعنی نبی کے اوصیاء پر احسان کر رہے ہیں حالانکہ یہ صحیح ان کا طریقہ نہیں ہے ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کل آئے گا یہ بات فرما رہے ہیں کہ چونکہ اگر کسی انسان کو ایمان کی توفیق ہو جائے تو بہت بڑا خوش نصیب ہے اور بڑا اچھا انسان ہے اور یہ لطف الہی اس پر ہوئی ہے کہ اس پر جو ہے وہ ایمان کی توفیق ہو گئی کسی شخص کو اللہ نے جس کے دل میں نور ایمان کو روشن کر دیا بہرحال باقی جو ہے انشاءاللہ کل آئے گا صفت نور روشن برت انشاءاللہ کل آئے گا والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ فی امان اللہ خدا حافظ